میدان احد میں مسلمانوں کو شکست بھی ہوئی اور ان میں سے بعض قتل بھی کیے گئے۔ اس دن شیطان نے یہ بھی مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسرے اور مسلمانوں کے ہمراہ شہید ہو گئے ہیں، اور ابن قمیہ کافر نے مشرکوں میں جا کر یہ خبر اڑا دی کہ میں رسول اللہ کو قتل کر کے آیا ہوں، اور دراصل وہ افواہ بھی بے اصل تھی، اور اس شخص کا یہ قول بھی غلط تھا۔ اس نے رسول اللہ پر حملہ تو کیا تھا، لیکن اس سے صرف آپ کا چہرہ قدرے زخمی ہو گیا تھا اور کوئی بات نہ تھی۔ اس غلط بات کی شہرت نے مسلمانوں کے دل تھوڑے کر دیے، ان کے قدم اکھڑ گئے اور لڑائی سے بددل ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی بارے میں آیت نازل ہوئی کہ اگلے انبیاء کی طرح یہ بھی ایک نبی ہیں، ہو سکتا ہے کہ میدان میں قتل کر دیے جائیں، لیکن کچھ اللہ کا دین جاتا نہیں رہے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ کا قتل یعنی وفات ایسی چیز نہیں کہ تم اللہ کے دین سے پچھلے پیروں پھر جاؤ، اور ایسا کرنے والے اللہ کا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو جزائے خیر دیں گے جو اللہ کی اطاعت پر جم جائیں اور اللہ کے دین کی مدد میں لگ جائیں اور اللہ کے رسول کی تابعداری میں مضبوط ہو جائیں، خواہ رسول زندہ ہوں یا نہ ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ کی وفات کی خبر سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ لوگوں کی حالت دیکھی بھالی اور بغیر کچھ کہے سنے عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی بیٹی ام المؤمنین کے گھر پر آئے۔ یہاں رسول اللہ پر جبرہ کی چادر اڑا دی گئی تھی۔ آپ نے چادر کا کونا چہرے مبارک پر سے ہٹا کر بے ساختہ بوسہ لے لیا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ پر 2 مرتبہ موت نہ لائیں گے، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ پھر مسجد میں آئے اور دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ خطبہ سنا رہے ہیں۔ ان سے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ۔ انہیں چپ کرا کر آپ نے لوگوں سے فرمایا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں یعنی مر چکے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ خوش رہے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، اللہ کو موت نہیں آتی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ لوگوں کو ایسے معلوم ہونے لگا گویا یہ آیت اب اتری ہے۔ پھر تو ہر شخص کی زبان پر یہ آیت چڑھ گئی اور لوگوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبانی اس آیت کی تلاوت سن کر عمر رضی اللہ عنہ کے تو گویا قدم ٹوٹ گئے۔ انہیں بھی یقین ہو گیا کہ رسول اللہ اس جہان فانی کو چھوڑ کے چل بسے، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کے مقدر سے اور اپنی مدت پوری کر کے ہی مرتا ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ، نہ کوئی عمر دیا جاتا ہے نہ عمر گھٹائی جاتی ہے مگر سب کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اور جگہ ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ إِلَى آخِرِهِ، یعنی جس اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر وقت پورا کیا اور اجل مقرر کی۔ اس آیت میں بزدل لوگوں کو شجاعت کی رغبت دلائی گئی ہے اور اللہ کی راہ کے جہاد کا شوق دلایا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جواں مردی کی وجہ سے کچھ عمر گھٹ نہیں جاتی اور پیچھے ہٹنے کی وجہ سے عمر بڑھ نہیں جاتی۔ موت تو اپنے وقت پر آ کر ہی رہے گی، خواہ شجاعت اور بہادری برتو خواہ نامردی اور بزدلی دکھاؤ۔ حجر ابن عدی رضی اللہ عنہ جب دشمنان دین کے مقابلے میں جاتے ہیں اور دریائے دجلہ بیچ میں آ جاتا ہے، لشکر اسلام ٹھٹک کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو آپ اس آیت کی تلاوت کر کے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بے اجل نہیں مرتا، آؤ اسی دجلہ میں گھوڑے ڈال دو۔ یہ فرما کر آپ اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اپنی جانوں کو پانی میں ڈال دیتے ہیں۔ دشمن کا خون خشک ہو جاتا ہے اور اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور کہنے لگتے ہیں کہ یہ تو دیوانے آدمی ہیں، یہ تو پانی کی موجوں سے بھی نہیں ڈرتے، بھاگو بھاگو۔ چنانچہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس روایت کو امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔